السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 58، آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا من الجنة غرفا تجری تجری من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون يتوكلون وكأي من دابة لا وكأي من دابة لا تحمل رزقها تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم۔ کون پڑھے گا؟ پڑھ لو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب یتوکلون توکلون جمع کا صیغہ یرزقها یا جی مفعول ہے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یا ساکن ہے، اس سے ماقبل ذال ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے تو مدہ ہوگا۔ والذین آمنوا، والذین آمنوا نو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ وعملوا مدہ ہوگا۔ وعمل الصالحات، جی اقبال بھائی عملو صیغہ بتانا ہے۔ الصالحات لنبوئنہم، ڈاکٹر صاحب یہ بتانا ہے صیغہ۔ لنبوئنہم نون مشدد آ رہا ہے تو غنہ زمانی ہوگا۔ ہم میم ساکن ہے، اس کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا، ادغام مثلین۔ ادغام مثلا من الجنت نون مشدد ہے تو غنہ زمانی۔ غرفا را پر پڑھیں گے، غرفاں اخفا کریں گے، اخفا کریں گے۔ تجری جیم قلقلہ کریں گے، ری مدہ کریں گے۔ من تحتها اخفا ہوگا، اخفا ہوگا۔ تحتها الانہار ان میں کیا ہوگا؟ نون ساکن ہے تو اظہار ہوگا۔ خالدین دین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ ہوگا۔ فیہا میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ نعم نعمہ اج میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اجر العاملین لین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ ہوگا۔ نہیں ہوگا، الذین الذین میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ صبروا رو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ ہوگا۔ وعلی ربہم ربہم یتوکلون، یتوکلون میں مدہ ہوگا اور نون غنہ
انی ہوگا۔ وَكَأَيٍّ میں نون ساکن کے بعد ادغام کے حروف میں سے میم آ رہا ہے، یرملون کے حروف میں سے ادغام مال غنہ، من دابتن نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، نون کو چھپائیں گے ناک میں، من دابتن۔ با مشدد ہے اور مد ہے، مد کریں گے اس کلمے میں اور با مشدد پڑھیں گے۔ تلا ادغام بلا غنہ، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یرملون کے حروف میں سے لام آ رہا ہے تو ادغام بلا غنہ۔ لا تحمل رزقها رزقها اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، یرزقها را پر پڑھیں گے، یرزقها وإیاکم وإیاکم وهو السمیع السمیع میں مدہ، العلیم میں مدہ اور میم میں غنہ انی۔ ڈاکٹر صاحب اگلی آیت جی ہاں؟ اخفا اظہار، اخفا اظہار جو ہے، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو اور اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، ننگا کرنا، ظاہر کرنا۔ تو قرآن میں کئی جگہ پہ نون ساکن آتا ہے یا دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں، ان کے بعد اگر کوئی حرف آ رہا ہے اظہار کا، اظہار کے چھ حروف ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ چھ حروف، ان میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن اور اس تنوین کو آپ نے ناک میں چھپانا نہیں ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کو اظہار کہتے ہیں، ظاہر کرنا ہے۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے جو کہ 17 حروف ہیں، حروف اخفا، تو اس نون ساکن اور تنوین کو دو زبر دو زیر دو پیش کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے۔ مثال اس کی یہاں قرآن میں یہ ہے آج کے درس میں، من تحتہا، اب یہ اصل میں پڑھنا کیا تھا، من تحتہا، لیکن نون کو چھپانا ہے۔ کیوں چھپانا ہے؟ کیونکہ نون ساکن ہے، بعد والا حرف جو ہے اخفا کا حرف ہے جو کہ تا ہے۔ من تحتہا، من تحتہا غلط ہے، من تحتہا الانہار، انہاروں میں نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے بعد والا حرف ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو حمزہ ہا یہ سینے والی ہا ہے، تو سینے والی ہا کو ننگا کر کے پڑھنا ہے، اور نون کو اب یہاں آپ نے ننگا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، ہارو نہیں پڑھنا ہے، ان ہارو پڑھنا ہے، ان ہارو۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لنبوئنہم البتہ ضرور جگہ دیں گے انہیں، یہ صیغہ بتانا ہے اہل صرف اور علم النحو، من الجنت جنت کے، غرفاً بالا خانوں میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، نعمہ اچھا، اجر العاملین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا، الذین وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون و توکل کرتے ہیں، وکأیم اور کتنے ہی، من دابۃ زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ، لا تحملو نہیں وہ اٹھائے پھرتے، رزقہا اپنا رزق، اللہ یرزقہا اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو، وإیاکم اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم اور وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بانون سکیلا کا سیگا ہے جی اور اس کا جو لفظ ہے وہ بوا آ ہے، ہاں ٹھیک ہے، جی اور اس کا مطلب ہوتا ہے بعد ہونا، ایک تبوا آباد کرنا، اور ٹھیک ہے، یہ لفظ مطلب قرآن میں بار بار مختلف جگہ پہ آیا ہے، مطلب آج کی پچھلی آیت جو تلاوت کی گئی ہیں اس میں ساکانہ بھی ہے، ساکانہ ایسا ہے کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہو جانا۔ جی تیسرا لفظ ہمارا آتا ہے، وہ ہوتا ہے کوئی نئی تعمیر کر کے جگہ آباد ہونا، اور یہ بوا یہ ایسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جو کسی کی طبیعت کے مطابق جی رہنے کی جگہ، رہنے کے، اللہ ایسا سونا لفظ ماشاء اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بوأ یبوئ تبوی
اچھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے اور میری ہی خاص عبادت کرو، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم سب نے پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے۔ جنت میں ضرور جگہ اس لیے دیں گے کہ انہوں نے ہجرت کی، اور جو دنیا میں گھر تھے، گھر بار بال بچے، ان کو ساتھ لے کر وہ علاقہ چھوڑ دیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر دے دیا، کیونکہ جزا من جنس العمل ہوتا ہے۔ اور گھر بھی کیسے دیں گے کہ جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے۔ اونچے گھروں میں یعنی کہ بلند و بالا، جو جنت میں بھی مرتبے ہیں، کچھ ایسے گھر ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل سب سے اونچے مرتبے پر ہوں گے، اور کچھ نیچے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ان کو اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں بہتی ہوں گی کیا مطلب؟ یعنی کہ پانی ان کے ماتحت ہوگا، جہاں وہ پانی کا رخ کرنا چاہے اسی طرح پانی مڑ جائے گا، رخ اس کا مڑتا جائے گا۔ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ پھر انسان کو گھر بھی اچھا ملے، پانی بھی ہو، سب نعمتیں ہو، لیکن انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مر جانا ہے۔ تو اللہ ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ بھئی ادھر مرنا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور اس کو ذبح جہنمیوں سے بھی پوچھا جائے گا اور جنتیوں سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو وہ سارے کہیں گے کہ یا اللہ یہ موت ہے۔ اللہ کہے گا آپ دیکھو اسے ذبح کر دے گا۔ جب ذبح کرے گا اور کہے گا کہ آج کے بعد جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں زندہ رہو گے، اور جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، تو جنتیوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کے غم میں مزید اضافہ ہوگا۔ من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ عمل انہوں نے اچھے کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ بھی بڑا ہی اچھا دیا۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر کیوں فرمایا کہ انسان گناہ سے بھی صبر کرتا ہے، انسان جب ہجرت کرتا ہے اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، جہاد کرتا ہے تو اس میں بھی صبر، نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی صبر، روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھی صبر۔ تو اس لیے یہ لفظی ایسے ایک مفعول ذکر نہیں کیا کہ صبر کرتے ہیں تو کس پہ کرتے ہیں۔ تکلیف اسلام میں، دین میں رہتے ہوئے آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، قسم قسم کی تکلیفیں پہنچتی ہے، لوگوں کی تکلیفیں پہنچتی ہے، تو ان سب چیزوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہ جب انسان میں صبر آ جاتا ہے، صبر کے ساتھ ہی بھروسہ اللہ پر، کیونکہ انسان جب ہجرت جہاد فی سبیل اللہ کی تکالیف پر صبر کرے اور اپنے اقارب کو چھوڑا، دشمنوں سے پنجہ آزمائے ہوئے، تو ان چیزوں پر پھر رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ اور انسان جب اپنے جائیداد، کاروبار جو ہے، دوست احباب، اپنے اقارب کو، غرض ہر چیز کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ پھر ان بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ، آگے اللہ نے اس آیت میں اب فرما رہے ہیں کہ جب انسان ہجرت کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو بڑی سامنے چیز کہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا کیا بنے گا، اور ہجرت کروں گا تو وہاں میرا روزگار بن جائے گا یا نہیں بنے گا، کیا کروں گا، یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، جو اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں، اور جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے ان کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھروسہ توکل دے دیتا ہے وہ یقین کرے کہ وہ کبھی اور توکل پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میرا بھروسہ اس کی، انسان کا بھروسہ اللہ پہ بڑھتا ہے عبادت سے. جتنی عبادت میں آپ کی اضافگی آئے گی نا اتنا ہی اللہ پہ بھروسہ آپ کا بڑھتا جائے گا. حتیٰ کہ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے اور کئی ایسے مجاہدین، دشمن سامنے بیٹھا ہوتا ہے یہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے اس پر. کیوں کہ وہ اس درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی فائر مجھ پہ اس وقت تک لگ ہی نہیں سکتی اور یہ مجھ پہ فائر ہی نہیں کر سکتا، اگر کرے بھی لگ نہیں سکتی، کیونکہ اگر اللہ نے میرے لیے موت لکھی ہے تو مر جاؤں گا. ورنہ ہم افغانستان میں جہاد کر رہے تھے تو سامنے مورچہ تھا تو مورچہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا. تو آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لے کے آئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آئے تھے. تو فرمایا کہ ابو بکر کیا گھر میں چھوڑ کے آیا؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کچھ لے آئے. یہاں پر وہ قرآن کی آیت ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ اپنے ہاتھ کو مکمل نہ پھیلانا، یعنی سب کچھ دے دو گے، ایسے نہ کرنا کہ پھر آپ پچھتائے بیٹھے رہو گے. تو ابو بکر صدیق نے کیوں کیا؟ یہ اعتراض ایک قادیانی نے کیا تھا. تو پھر ہم نے جواب میں اس میں کہا کہ ابو بکر صدیق جیسے بھروسہ آپ کا بھی ہونا آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا ہے اس جیسا بھروسہ. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ آپ پھر پچھتاؤ گے. تو ابو بکر صدیق تو نہیں پچھتاتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے والا اور عمل کرنے کی، اللہ سمجھنے والا اور عمل کرنے کی، اللہ سمجھنے والا.